ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ سرجریز ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسئلہ رہتا ہے پیشنٹس کا کہ پوسٹ آپریٹیو کیئر کو لے کے کمپلینٹس رہتی ہے، پھر شاید اس طریقے سے توجہ نہیں دی جاتی ہے پیشنٹ پہ، نہ صرف اس ہاسپٹل میں بلکہ باقی ہاسپٹلز میں بھی. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ یہ نہیں ہے کہ دیٹ ایوری تھنگ از ٹو بی بورن بائی دا ہاسپٹل اسٹاف. We as public and responsible citizens share equal responsibility. Exactly. ہاسپٹل کا واش روم ہے، یہ تو یوز کرنا ہے اٹینڈنٹ کو. مجھے آلریڈی گھٹنوں کا درد ہے کہ مجھے سردیوں میں انکریز ہوتا ہے. ہاں سردیوں سے اسٹفنس وغیرہ یہ چیزیں ڈفیکلٹی آ جاتی ہیں. کہیں تو پرابلم ہوگی یا بیٹرمنٹ کے لیے کافی اسکوپ ہے مجھے لگتا ہے، تو آپ کیا کیسے دیکھ لیں گے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیونڈ دا ہیڈ لائنز اور میں ہوں سعید محمد برہان. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اس پروگرام میں موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ ہے ڈاکٹر الطاف کاؤس جو پروفیسر ہے اور ہیڈ ہے یہاں پہ GMC سری نگر میں آرتھوپیڈکس کے شعبے میں. ان سے بات کریں گے اس ہسپتال کے بارے میں اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں. It has been few months that the new block at Bones and Joints Hospital is operational. To know more about this and the functioning of the hospital, we are joined by Head Department of Orthopedics, Dr. Altaf Kausa Saab, who will be talking about how the new infrastructure will help in the betterment of healthcare at the hospital and other aspects of the hospital as well. Altaf Saab, بہت شکریہ آپ کا. تو کچھ مہینے ہوئے ہیں کہ یہ بلاک جو ہے آپریشنل ہے ہاسپٹل میں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے اس سے آرتھو کیئر بیٹر ہو رہا ہے یہاں پہ. ہاں تو دیکھیے ایسا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہیز بین فنکشننگ فار لانگ. جی. تو اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ رہا کہ ایز اے سنگل اسپیشلٹی اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار مینی ایئرس اینڈ رینڈرنگ سروسز. جی. تو ہماری جو سروسز ہیں یہ آئی تھنک بون اینڈ جوائنٹ میں 1980 سے چل رہی ہے. جی جی. تو یہ ہاسپٹل اس ہاسپٹل کی امپورٹنس اس سے پتہ چلے گی کہ دا اماؤنٹ آف والیوم وچ وی آر ڈیلنگ ود، کہ اس ہاسپٹل پہ اس ڈپارٹمنٹ میں کتنا والیوم آف پیشنٹس آتا ہے، روز کتنا آتا ہے. جی. تو جو ہمارا پرانا ہاسپٹل تھا جو اس وقت بھی چل رہا ہے، جی، تو بیسیکلی وہ 150 بیڈڈ کے لیے تھا، لیکن وی ویئر آلویز اوور ویلمڈ ود نمبر آف پیشنٹس. جی. تو اس لیے اس کی ضرورت آ پڑی کہ دیٹ وی مسٹ ہیو این ایڈیشنل بلاک. تو یہ ایڈیشنل بلاک بن گیا. تو پریویسلی وی ہیڈ اس میں 150 بیڈ تھے، تو اس میں ہم نے 120 بیڈ اوور ایڈ کیے. تو 100 بیڈ اوور ایڈ کرنے کے علاوہ وی ہیو 3 more OTs، 3 more theatres، اینڈ اس کے علاوہ ایک 6 بیڈڈ ICU بھی ہے. تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو یہ لگ بھگ قریباً 280 کے قریب بن جاتے ہیں پورے بیڈس. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ہمارا روزانہ جو OPD کا لوڈ رہتا ہے وہ ایوریجن اوسطاً 800 سے 1200 1300 تک بھی جاتا ہے. اور ڈیورنگ سمرز تو روٹینلی میرے خیال سے 1200 1300 پیشنٹس اٹینڈ کرتے ہیں روزانہ. تو دیٹس اے ہیوج لوڈ آن اے سنگل ڈپارٹمنٹ. اس میں اس کے علاوہ بھی راؤنڈ دا کلاک 24 hours into 7 ایمرجنسیز چلتا رہتا ہے. ایمرجنسیز میں چاہے آپ فریکچرس لے لیں، ایکسیڈنٹس لے لیں، کوئی بھی زور کی مسکولوسکیلٹل ڈس آرڈرس لے لیں گے، درد ہو، کمر کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، راؤنڈ دا کلاک جو پین سروسز کے لیے بھی چلتا رہتا ہے. جی. اب اس میں یہ ہے کہ واٹ وی ہیو ڈن، یہاں پہ جو اس بلاک کے سٹارٹ کرنے سے ہم کو بہت سارے فوائد ملے. جیسے اس میں ہے کہ وی ویئر ایبل ٹو پرووائڈ اے ڈیسنٹ انوائرمنٹ ٹو دا پیشنٹس. تو یہ نیو بلڈنگ ہے، بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے. ایچ انڈیویجول بیڈ ہیز اٹس اون پرائیویسی. تو نمبر آف بیڈس ہیو بین ڈیزائنڈ ان سچ اے وے کہ کوئی کراؤڈنگ نہ ہو. وہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گرین بلڈنگ ہے، انرجی ایفیشینٹ ہے، اور اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جیسے اس میں نیومیٹک ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے، جس میں وداؤٹ ٹچ جب آپ تھرو ٹیوب سسٹم سے جو بھی ویسٹ آپ کا ہے وہ اس کی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے انویسٹیگیشنز کے لیے بھی کلوز نیومیٹک سسٹم ہے. جیسے آپ نے تھیٹر میں آپ کو انویسٹیگیشن چاہیے، آپ اس کا سیمپل لیتے ہیں، تھرو نیومیٹک سسٹم اٹ ول ریچ ٹو دا لیب. اور
وائس ورسا اگر آپ کو بلڈ بینک سے بلڈ چاہیے تو سیم نیومیٹک سسٹم سے یہ چلے گا. So there is no human involved in between. ہیومن انوالومنٹ اس میں مین پاور کم رہتا ہے جی. تو وہ بھی فلی طرح آپریشنل نہیں ہو جائے گا بٹ اٹس آلریڈی میڈ. اس میں تو وہ بنایا گیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے فرام دا سروسز پوائنٹ آف ویو, سروسز پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے پہلے 4 تھیٹرز چلتے تھے تو اور ایک ایمرجنسی تھیٹر راؤنڈ دا کلاک. ناؤ وی ہیو ایڈڈ 3 more theatres. With the result, what we are able to do, every month we are approximately adding 200 surgeries more. جو ہم پہلے کر ہمارا ویٹنگ لسٹ پہلے بہت زیادہ جاتا تھا, بہت زیادہ. وی آر ناؤ ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن کیونکہ پیشنٹس کو ویٹ کرنا پڑتا تھا, نمبر آف تھیٹرس اتنے تھے. ناؤ بیکاز وی ہیو ایڈیڈ 3 more theatres, اس سے ہمارا ایک ویٹنگ لسٹ اب کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے, وی آر ناٹ گیونگ اٹ ایز این آرتھوپیڈک سروسز بٹ وی آر رادر گیونگ اے سب اسپیشلٹی سروسز. جیسے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم نے سب اسپیشلائزیشن ڈیوائڈ کرا ہوا ہے. جیسے اسپائن کے لیے الگ یونٹ ہے, پیڈیاٹرک اور ڈیفارمیٹیز کے لیے الگ ہے, ان ایڈیشن ٹو دیئر اون جنرل آرتھوپیڈکس. ٹھیک ہے, تو اسی کی طرح اسپورٹس میڈیسن ہے, آرتھوپلاسٹیز ہے, جو جوائنٹ ریپلیسمنٹس جس کو ہم بولتے ہیں. اسی طرح سے ٹیومرس, آرتھوپیڈک ٹیومرس, اس کے لیے الگ یونٹ ہے, ہینڈ ریسٹ کے لیے الگ ہے, اور فٹ اینڈ اینکل. ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کرا ہے تاکہ ایک یونٹ ایک جنرل آرتھوپیڈکس بھی کرے اور اس کے علاوہ ایک اسپیشل اٹینشن دے. تو ایڈوانٹیج یہ رہتا ہے جب آپ ایک اسپیشلائزڈ ایک یونٹ کریٹ کرتے ہیں, اس میں یہ ایڈوانٹیج آتا ہے آپ نہ کہ خالی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بٹ یو آر ایبل ٹو گیو اے بیٹر ٹریٹمنٹ. کیونکہ جب ایک آپ ریسٹرکٹ کرتے ہو اسپیشلائزیشن, جب یونٹس ایک ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں تو کوالٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. اس میں آپ کو بتاؤں, جیسے پہلے کچھ سال پہلے اگر اسپورٹس میڈیسن میں کچھ ہی چیزیں ایڈ تھیں, اس وقت وی ہیو ایڈڈ مینی مور تھنگس ان ایچ ریسپیکٹ ٹو سب اسپیشلسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بولا کہ یہاں پہ جو سرجریز ہے کافی تعداد میں کی جاتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیشنٹس ابھی بھی کشمیر میں ہے جو نی ریپلیسمنٹس کے لیے یا باقی کمپلیکیٹڈ سرجریز کے لیے کشمیر سے باہر جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, یا کیا انفارمیشن کی کمی ہے, ان کے پاس نہیں ہے, یا ایسا یہاں پہ پروسیجر ہوتا ہی نہیں؟ یہ میں کہوں گا کہ دس از انفارچونیٹ. اتنی اچھی سروسز پرووائڈ کر کے بھی اگر لوگ باہر جاتے ہیں, آئی ڈونٹ فائنڈ اے پوائنٹ دیٹ دے شوڈ بی گوئنگ آؤٹ فار دیز تھنگس. اب یہ ہے شاید میرے خیال سے لیک آف اویئرنیس امنگ پیپل, امنگ کامن میسز, کہ ایسی سرجریز ہوتی ہیں. شاید میرے خیال سے لوگوں کو یہی خیال ہے کہ یہاں پہ شاید کچھ ٹراما فریکچرز ٹریٹ ہو جاتے ہیں, کوئی فریکچر یہ پلاسٹرس ہوتے ہیں, دے ہیو ناٹ گون ٹو دا ڈیپتھ آف اٹ. یا ایسا ہے کہ لوگ جو یہاں سے مستفید ہوتے ہیں, جن کا بہترین سرجری ہوتی ہے, اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ملتا ہے, وہ دوسروں کو پاس آن نہیں ورڈ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو اتنا پتہ ہے کہ اتنی آرتھوپلاسٹیز ہوتی ہیں. آئی کین گیو این ایگزامپل, سمپل از کہ اگر پچھلے 2.5 سال سے ہم دیکھیں, اگر تھوڑا سا ڈیٹا دیکھیں, اپروکسیمیٹلی 1000 جوائنٹس ریپلیس ہو گئے, اینڈ ماشاء اللہ آل آر ڈوئنگ ویری گڈ. کوئی خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ریٹ اتنی نہیں ہے جو ورلڈ اوور ریٹس ہیں. آئی تھنک پرہیپس وی آر لور دین دیٹ, اینڈ دیٹس ون امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ سیکنڈ تھنگ از the only numbers are not important. یہ جو 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ بھی آرتھوپلاسٹس ہو گئی, فری آف کاسٹ ہو گئی. How is that possible, ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, وہ ہمارا بیکاز آف دس گولڈن کارڈ آیوشمان بھارت کی وجہ سے پیشنٹس آر ریئلی بینیفیٹڈ اے لاٹ. جو لیٹ می ٹیل یو, جو یہ سیم امپلانٹ دا پرسن ہو وڈ گیٹ ان UK, USA, same implant we have been using here. We have been using same international branded implant and that's going free of cost to every patient. تو یہ ہو گیا آرتھوپلاسٹیز میں. اگر آپ اسپورٹس میڈیسن میں لے لیں گے, جتنے بھی انٹیریئر کروشیٹ لیگمنٹ جس کو ہم کامنلی ACL بولتے ہیں, فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اینڈ وی گیو دا بیسٹ امپلانٹ. بیسٹ جو بھی بیسٹ اس میں میتھڈالوجی ہے آرتھوسکوپی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا, پچھلے آپ نے وہ انٹریکیسیز نہیں پتہ ہوں گی کہ نی سرجریز میں جیسے پہلے ACL کامن تھا, لیکن ہمارے لیے دوسرے لیگمنٹس بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. جیسے پوسٹیریئر کروشیٹ لیگمنٹ ہے, وی آر روٹینلی ڈوئنگ دیٹ. اینڈ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ اسپورٹس ریلیٹڈ کو, اس میں بولتے ہیں ملٹی لیگمنٹس انجری, ایک ساتھ ایک ہی لیگمنٹ نہیں, 2-3 لیگمنٹس کٹ جاتے ہیں. سو دیٹ ہیپنز اونلی ان 5 سینٹرز. تو وی آر ڈوئنگ نائسلی ان دیٹ.
تو ہم وہ چیزیں بھی کرتے ہیں ایک سٹیج میں, کبھی کبھار 1 یا 2 سٹیج میں, لیکن میکسیمم ٹائم ہم ایک سٹیج میں کرتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ جو یہاں سے عام طور پہ دیکھا گیا ہے وہ دہلی جاتے ہیں ACL وغیرہ کے لیے, ان کو جانے کی کوئی ضرورت؟ آئی تھنک ایبسلوٹلی ناٹ, کیونکہ یا تو لوگ نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا کام ہوتا ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں گے ایوری لسٹ میں ہمارے آرتھوسکوپ روز 2-2 3-3 آرتھوسکوپیز ہوتی رہتی ہے, روز 2-2 3-3 4-4 ریپلیسمنٹس ہو جاتی ہیں. اور جب سے ہم نے اس نیو بلاک میں شفٹ کیا, وی ہیو کیپٹ دیز اسپیسیفکلی فار اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ. جیسے 3 تھیٹرس ہیں ہم نے, وی ہیو کیپٹ 1 فار اسپائن, اندر فار آرتھوپلاسٹی اور اندر فار دس آرتھوسکوپی اینڈ اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ. جیسے میں نے کہا پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس ہے, پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس ہے, ڈیفارمیٹی ہمارا ون آف دا بیسٹ سینٹرس ان دا کنٹری. تو کیونکہ دا اماؤنٹ آف ورک, پیپل مسٹ ناٹ بی نوئنگ دس, پرہیپس لیک آف اویئرنس ہے. مجھے لگتا ہے کہ, یا میں نے پھر بھی ریپیٹ کرا کہ جو لوگ یہاں سے مستفید ہوتے ہیں نہیں بتاتے لوگ. ہاں, یا ایسا بھی ہے کہ پیپل ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہاں جی ہم نے بونجٹ میں ٹریٹ کیا, یہ تو ہونا ہی تھا, ٹھیک ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے ہمارا وہاں پہ اوور کراؤڈڈ رہتا ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس ناؤ. تو اس وقت تو ہمارا وی ہیو ایڈیشنل اسپیس, کوائٹ اینڈ ایڈیشنل اسپیس. اب ہمارا اتنا بیڈس پہ بھی پریشر نہیں رہتا ہے کہ وی آر ایڈنگ 120 بیڈس مور, اور اس میں اور ڈیسنٹ اسپیسنگ ہے, ڈیسنٹ انوائرمنٹ ہے. تو اگر کسی کو پہلے یہ شبہ رہتا کہ ایسے پرانی بلڈنگ تھی ہماری پہلے, تو آئی ڈونٹ تھنک دوز فیکٹرز شوڈ بی دیئر ناؤ. جی, جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ نیا بلاک ہے, اس سے کافی انفراسٹرکچر انہانس ہو گیا یہاں پہ, لیکن آپ کو لگتا ہے جو پرانی بلڈنگس ہے, اس میں جو پرانا انفراسٹرکچر ہے, اس کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, کافی خستہ ہے؟ آف کورس ضرورت ہے. اب اس میں دیکھیے کہ ہمارے 3 اب فریگمنٹس ہیں. ایک تو یہ نیو بلاک ہے, اور دوسرا ہمارا وہ ریسنٹ والا بلاک ہے جو مطلب پہلے بلاک کے بعد میں بنا ہے. اس میں ہمارے تھیٹرس ہیں, دیٹ بلاک از ریزنیبلی فنکشننگ ویل. اس میں ہمارا ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہمارا ریکوریز ہیں, بیکاز وی کی ناٹ ڈو اوے ود دیٹ پارٹ. ہماری ضرورت ہی ایسی ہے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ جو نیا بلاک ہے یہ IPD بلاک ہے, وائل ایز آور ایمرجنسی آر اسٹل ان دیٹ بلاک. ہاں یس, اس میں تھوڑی سی ہم کو فیس لفٹنگ کرنی پڑے گی, یا ول سی ود دا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہاؤ دے وانٹ ٹو ڈیل ود دس. اس بلاک کا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, جو 1-2 سال پہلے آتش زدہ بھی ہوا تھا؟ اس بلاک میں وی لاسٹ 1 ٹوٹل فلور آن دیٹ. ایک پورا فلور ہمارا گیا, اس میں تھیٹرس ہمارے گئے, اس میں اکیڈمک سیکشن گیا, اس میں کچھ وارڈز گئے, لیکن ڈسپائٹ دیٹ دس ہاسپٹل نیور اسٹاپڈ ورکنگ. اٹ کنٹینیو ٹو ورک ڈسپائٹ آل دوز ڈفیکلٹیز. اینڈ بیکاز اگر جس دن فائر ہو گیا تو آئی تھنک نیکسٹ 2 days وی ریزیومڈ دس OPDs, اینڈ دین وی میڈ اے میک شفٹ ایمرجنسی OT, so that we were able to resume the functioning of this hospital within 1 week only. And then within I think 3 or 4 weeks whole hospital resumes all its functions. جی ڈاکٹر صاحب, سرجریز کی آپ نے بات کی کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ سرجریز ہو جاتی ہے, لیکن ایک مسئلہ رہتا ہے پیشنٹس کا کہ پوسٹ آپریٹو کیئر کو لے کے کمپلینٹس رہتی ہے, پھر شاید اس طریقے سے توجہ نہیں دی جاتی ہے پیشنٹ پہ, نہ صرف اس ہاسپٹل میں بلکہ باقی ہاسپٹلز میں بھی. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پوسٹ آپریٹو کیئر میں ہماری کچھ وی لیک سم ویئر؟ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک یہ دوسرا ایک میتھ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ سرجری اچھی ہو جائیں گی لیکن آپ کو پوسٹ آف کیئر نہیں ملے گا. ایسا دیٹس ایبسلیوٹلی ناٹ دیئر. ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے نا کہ اگر ہماری پرانی بلڈنگ بھی تھی, وی ہیڈ اے اسپیشلائزڈ ریکوری وارڈ, تو اور اس بلاک میں ہمارا ایک فلور ٹوٹلی ڈیزگنیٹڈ ہے ایز اے ریکوری وارڈ اینڈ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ. اب خالی ہائی ڈپینڈنسی یونٹ از ناٹ, یہ اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس میں انفراسٹرکچر ہے. وی ہیو دا مین پاور ان دا سینس کہ ہمارے ریزیڈنٹس اراؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب سے ٹیکنالوجی آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, ادر تھنگس آ گئے, جیسے ہم نے اگر دن میں اتنے آپریٹ کیے تو امیڈیٹلی وی ہیو اے پوسٹ آف راؤنڈ. پوسٹ آف راؤنڈ کے بعد دا ڈاکٹر از اسٹیشن, سسٹر از اسٹیشن ود ان دا ریکوری وارڈ. سو دیر آر نو ایشوز لائک دیٹ. تیسری چیز, اب اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز اس میں سے ہیلپ کی ضرورت ہو, سو ایوری بڈی از کنیکٹڈ. وی ہیو اے سینئر رجسٹرار آلریڈی پوسٹڈ ان, اینڈ the emergency consultant takes the round in the evening.
So you have the emergency consultant also available, and on top of that, whole unit is connected on WhatsApp. So सारा यूनिट कनेक्टेड रहता है जी। शाम को अगर मैंने इतने सारे ऑपरेशंस किए, मेरी यूनिट ने इतने ऑपरेशंस किए, so we get the details. आफ्टर वी गेट द डिटेल्स, हाँ जी इस पेशेंट का ऐसे वाइटल्स है, इसकी ऐसी चीज़ें हैं, या अगर कोई भी मामूली भी परेशानी हो जाती है इमीडिएटली थिंग्स गेट अलर्टेड. ऐसा नहीं, सो आई डोंट फाइंड दैट्स ऑल्सो ए रीज़न. क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब और यहाँ से जब डिवाइड हो गया, ट्रॉमा एक साइड पे गया, स्पेशलाइज्ड ट्रीट यहाँ से है जी, तो ये चल रहा है जी. आपने बात की हॉस्पिटल के बारे में, हम बात विंटर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, विंटर पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से चले जाते हैं सर्दी की वजह से, बुज़ुर्ग अफराद काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं. तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उनको इतनी सर्दी में, या जिनकी सर्जरीज हुई है, ACL हुआ है किसी का, या कोई और प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है? इसमें भी कुछ हद तक लोगों में ये गलत तासुर नहीं है कि जैसे मेरी जी ये सर्जरी होगी, वो सर्जरी होगी, या मुझे ऑलरेडी घुटनों का दर्द है कि मुझे सर्दियों में इंक्रीज़ होता है. हाँ, सर्दियों से स्टिफनेस वगैरह ये चीज़ें डिफ़िकल्टी आ जाती हैं कि जैसे हमारी बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा विंटर्स में वल्नरेबल रहती है, क्योंकि उनमें होते हैं जोड़ों के दर्द होते हैं, या डिजनरेशन की वजह से ऑलरेडी तकालीफ होती हैं, तो इसमें एक इंक्रीज़ हो जाता है. और दूसरा है कि ये इनकी वल्नरेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि बुजुर्गों में इतना बैलेंस अच्छा नहीं होता है जी. तो स्लिपरी एनवायरनमेंट है, तो उनमें ये खदशा रहता है कि दे कैन हैव फॉल्स, और उस एज में फिर चोट बड़ी मुश्किल पैदा करती है, स्पेशली हिप के फ्रैक्चर्स या रिस्ट के फ्रैक्चर्स. रिस्ट के फ्रैक्चर्स फिर भी मैनेजेबल होते हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देती हैं, लेकिन जो हिप के फ्रैक्चर्स हैं इनमें ये बड़ी ज़्यादा परेशानियाँ कर सकती हैं. तो इसलिए इनको चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है. बुज़ुर्गों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उनको देखना है कि कितना वो सुपरवाइज्ड रहें, हेल्प की कहाँ कहाँ ज़रूरत है. ठीक है, तो ऐसा है कि एक्सट्रीम कोल्ड्स में अगर कोई वॉक पे भी जाता है तो डिले योर टाइमिंग्स. सो यू डोंट नीड टू गो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट टेम्परेचर भी बेटर, उसके बाद जाइए. और फिर ये चीज़ें नेचुरल जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि कैसे आप अपने आप को चोट लगने से बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें ख्याल रखना पड़ेगा. जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी तारीफ़ की हॉस्पिटल की, वो जो काबिल तहसीन भी है, लेकिन कहीं तो प्रॉब्लम होगी, या बेटरमेंट के लिए काफ़ी स्कोप है मुझे लगता है, तो आप क्या कैसे देखेंगे? कोई तो सर्जरी होगी जो यहाँ पे नहीं होगी? नहीं, मैं बताऊँगा. देखिए, स्कोप है, डेफिनेटली स्कोप है. अगर आप देखेंगे कि अगर एक टाइम में एक दिन में 1200 पेशेंट्स आ जाएंगे, नेचुरली दिस इज एन एक्सट्रीम बर्डन ऑन द मैन पावर. और जो काम करने वाला स्टाफ है उनमें भी एक से कैन इमेजिन 1000 या 1200 पेशेंट्स एक टाइम डील करना. इसमें यू मे नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 10-10, 15-15, 20-20 मिनट मिलेंगे एक में. ठीक है, उसमें ये है, गुजारिश ये है कि या वी आर ऑलरेडी प्लानिंग दैट वी कुड स्टार्ट एन अपॉइंटमेंट सिस्टम, लेकिन पेशेंट्स को उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा. जो रूटीन चीज़ें हैं, even if it means waiting for some days, it should not be a problem. We can limit that number of OPDs जो elective OPD है. Emergencies तो खाली ये काम नहीं कर सकते हैं. ये हो गया एक एस्पेक्ट. तो नेचुरली उसमें पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जी. मगर जब आप एक लिमिटेड टाइम में इतने सारे वॉल्यूम को देखना है तो इसमें तो नेचुरली क्वालिटी विल नॉट बी देयर. दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड. सिमिलरली आप छोड़िए, आप देखिए इमरजेंसी की तरफ. इमरजेंसीज स्पेशली मेंट फॉर इमरजेंसीज. इमरजेंसीज में ऐसा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ गया है ना, या किसी को इतना ज़्यादा दर्द है उसको डील करना है, स्पेशली ट्रॉमा है, वेहिकुलर एक्सीडेंट्स है, मल्टीपल इंजरीज होती है. आई वुड प्रेफर कि मेरी डॉक्टर्स में से अगर 3 बंदे एक को देखेंगे, दैट इज़ बेटर देन 1000 टाइम्स बेटर कि वो एक बंदा 10 रूटीन चीज़ों को देखे. तो वी नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोऑपरेशन फ्रॉम पब्लिक कि अगर जिसको महीनों से अगर महीनों से किसी को कमर में दर्द रहता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही शुड कम एट 5 in the after 5 o'clock, 6 o'clock, dead of the night. And that's because that period is specifically, that energy of the doctor is specifically meant for the trauma patient who would need real good attention. ठीक है,
تو دیکھیں اس میں بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مینی ٹائمس کانفلکٹس اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ نیچرلی آپ روٹین چیز کے لیے آ گئے ایٹ این آڈ آور, نیچرلی دا ٹریٹنگ ڈاکٹر کو بھی لگتا ہے کہ اس میں اس وقت کیا ایمرجنسی, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس اے کانفلکٹ دیٹ وی آر ایز اے ریسپانسبل سٹیزنس, ہم کو یہ چیزیں کرنی پڑی. میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے کہ ایمرجنسیز کو ایمرجنسیز رہنے دیجیے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ رہے گا. یہ ہو گیا ایک اسپیکٹ. جیسے یہ نیا بلاک ہے, اسٹرکٹلی وی آر ٹیلنگ ایڈوائزنگ پیپل 1 person 1 attendant. نیچرلی جب آپ کی کلینک پہ بھی دباؤ نہیں پڑے گا, آپ کا خواہ کا کراؤڈ بھی نہیں رہے گا, آپ کے انفیکشنس کے چانسز بھی کم ہیں. یہ نہیں ہے کہ دیٹ ایوری تھنگ از ٹو بی بورن بائی دا ہاسپٹل اسٹاف. We as public and responsible citizens share equal responsibility. ہاسپٹل کا واش روم ہے, یہ تو یوز کرنا ہے اٹینڈنٹ کو, پیشنٹ کو استعمال کرنا ہے یا اس کے اٹینڈنٹ کو کرنا ہے. سو اس کی رسپانسبلٹی بھی اس کو ہونی چاہیے, کائنڈ ان سینس کہ میں کیسے صاف رکھوں, جیسے میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں ویسے یہاں بھی رکھوں. تو اس میں کیا, تو یہ کلیکٹیولی یہ چیزیں آ جائیں گی. جب آپ کی طرف پبلک کی طرف سے اور اسٹاف کی طرف سے دونوں چیزیں آ جائیں گی تو یہ کھل جائے گا, ہے نا. تو اس لیے اس میں یہ اسکوپس ہیں. اچھا رہا سوال اب, یس یہ جو ایڈیشنل بلاک آ گیا, دیر ہیز بین اے کریشن آلسو فار پوسٹس کی, سو دیٹ وی کین آگمنٹ اٹ ود مین پاور آلسو. تو مین پاور بھی زیادہ رہے گا تو تھنگس ول بی ٹیکن کیئر آف ان اے بیٹر وے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ جتنی رسپانسبل ہماری ہے اینڈ پبلک کی بھی اتنی کوآپریشن کی ضرورت ہے. ادر دین فار ایگزامپل وزٹنگ آورس کین بی لمیٹیڈ. آج کل تو آپ کو الیکٹرانک ایسے آپ خبر حال پوچھ سکتے ہو. تو مجبوری کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بلڈ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا مین پاور کی ضرورت نہیں ہے, وائی ڈو دے نیڈ ٹو کراؤڈ دا ہاسپٹل, ہے نا. تو اس میں تو ایکولی رسپانسبلٹی, جتنا آپ کا ایمرجنسی ان کراؤڈیڈ رہے گا اتنا آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا رہے گا. یہ تھے ڈاکٹر الطاف کاؤسا جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا آرتھوپیڈک کیئر کو لے کے, بونس اینڈ جوائنٹس ہاسپٹل کو لے کے, اور آرتھوپیڈک کیئر کو بہتر کیسے بنایا جائے. بہت شکریہ.